بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستسقاء۔ استسقاء کے معنی ہے بارش طلب کرنا۔ اس باب میں استسقاء سے متعلق حدیث نقل کی جا رہی ہے کہ جب قحط سالی کا زمانہ ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، لوگ پریشان ہوں تو اس وقت بارش طلب کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو کیا اس کے لیے نماز بھی پڑھی جائے گی یا صرف دعا کی جائے گی؟ تو اس تعلق سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ صرف دعا کی جائے گی، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد دعا کی جائے گی۔ اس میں ایک حدیث نقل کی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد دعا کی جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استسقاء کی جو نماز ہے یہ واجب یا سنت نہیں ہے۔ جس طرح سے عید کی نماز یا کسوف کی نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے یہ نہیں ہے۔ ہاں، پڑھنا جائز ہے، اگر نماز پڑھ لیتے ہیں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی درست ہے۔ اب نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس تعلق سے کئی دلیل ہیں۔ ایک دلیل تو آیت سے ہے جو یہاں ذکر کرتے ہیں، اور ایک دلیل حدیث سے یہاں ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلے وہ حدیث جس میں پڑھنے کا ذکر ہے یہ سن لیں، پھر اس کے بعد یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عبداللہ ابن ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم نے، انہ سمع عباد بن تمیم المازنی یقول، کہ انہوں نے عباد ابن تمیم مازنی کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت عبداللہ ابن زید المازنی یقول، کہ میں نے عبداللہ ابن زید مازنی کو فرماتے ہوئے سنا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدگاہ کی جانب تشریف لے گئے تو آپ نے بارش طلب کی، اور جس وقت قبلہ رو ہوئے تو آپ نے اپنی چادر الٹ دی، حولا رداء، اپنی چادر کیا آپ نے الٹ دی۔ کس طرح سے الٹنا ہے اور کیا حکم ہے، اس تعلق سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اما ابو حنیفہ رحمہ اللہ فکانا لا یرا فی الاستسقاء صلاۃ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ استسقاء میں نماز کا قول نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بارش طلب کرنے میں نماز کا حکم نہیں ہے۔ وَأَمَّا فِي قَوْلِنَا فَإِنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ، لیکن ہمارا قول یہ ہے کہ امام لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائے، ثم يدعو، پھر وہ دعا کرے، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ، اور اپنی چادر الٹ دے۔ کیسے الٹے گا؟ فَيَجْعَلُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، داہنے کو بائیں پر کر دے گا اور بائیں کو داہنے پر کر دے گا۔ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا الْإِمَامُ، اور امام کے سوا یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا، یعنی چادر الٹنے کا کام یہ صرف اور صرف امام کرے گا۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا کریں۔ ہمارے امام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ آیت حاشی میں ذکر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. یہ اوپر ایک نمبر حاشیے میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے نا، یعنی اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش مانگو، بخشش چاہو. انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. تو اس میں دیکھیے کہ بارش نہ ہو رہی ہو تو کیا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. تو توبہ کرو، استغفار کرو، رب کی بارگاہ میں دعا کرو، رب تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا. نماز پڑھنے کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے علاوہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک اعرابی تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مال و اسباب سب ہلاک ہو گئے، تفصیل سے ہے اس میں، سب برباد ہو گئے، آپ بارش کی دعا فرما دیں. تو حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اور 1 ہفتے لگاتار بارش ہوتی رہی. تو اس میں بھی آپ نے نماز نہیں پڑھائی، صرف دعا کیا آپ نے. تو اس حدیث سے اور اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ استسقاء میں یعنی بارش طلب کرنے میں اس کی نماز نہیں پڑھنی ہے، صرف دعا کرنی ہے. لیکن نماز بہر ایک اچھا عمل ہے، اگر کوئی کرتا ہے اس کے بعد دعا کرتا ہے یہ بھی درست ہے. یہ باب ختم ہوا. ایک باب ہے الرجل یصلی ثم یجلس فی موضعه الذی صلی فیہ. آدمی نماز پڑھے پھر اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے. نماز سے فارغ ہوئے اور اسی جگہ بیٹھے رہے، کچھ وظیفہ کرتے رہے، درود پڑھتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، کچھ اور تسبیح و تحلیل کرتے رہے. اس تعلق سے اس باب میں حدیث نقل کی جا رہی ہے کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہوتا ہے. اخبرنا مالک اخبرنا نعیم بن عبداللہ المجمر، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نعیم ابن عبداللہ مجمر نے، انہو سمع ابا ہریرہ یقول، کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بیان کرتے ہوئے سنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم ثم جلس فی مصلی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے پھر اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھا رہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. یہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں. کیسے دعا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اللہم غفر لہو، اے اللہ اسے بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما. تو گویا فرشتے اس بندے کے لیے، اس نمازی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ فرشتے جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فرشتوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اس بندے پر فضل فرماتا ہے. فَإِنْ قَامَ مِن مُصَلَّاهُ فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ. تو اگر وہ نمازی اپنی نماز کی جگہ سے اٹھ جائے اور مسجد میں کہیں اور بیٹھا رہے، انتظار کرے نماز کا، جہاں نماز پڑھا وہاں سے اٹھ گیا، کسی اور طرف گیا جہاں اسے راحت معلوم ہو رہی تھی، مثلا ٹھنڈک کا موسم ہے جہاں دھوپ آ رہی تھی جا کر کے وہاں بیٹھ گیا، گرمی کا موسم ہے جہاں ہوا آ رہی تھی جا کے وہاں بیٹھ گیا اور نماز کا انتظار کر رہا ہے. تو جہاں نماز پڑھی وہاں سے اٹھ کر کے دوسری جگہ بیٹھا اور نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ لم یزل فی صلاۃ حتی یصلی، تو وہ نماز ہی میں رہتا ہے یہاں تک کہ دوسری نماز وہ ادا کر لے. یعنی ایک نماز پڑھ چکا ہے، اس کا اجر و ثواب اسے ملا، دوسری نماز کا بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے
تو جب تک وہ انتظار کر رہا ہے یہ بھی حکمن وہ نماز میں ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ تو دو باتیں معلوم ہوئی اس میں کہ جہاں نماز ادا کی ہے وہیں بیٹھا رہے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور وہاں سے ہٹ کر کے کسی اور جگہ بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ اس کے بعد ایک باب ہے باب صلاۃ التطوع بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد نفل نماز کا باب۔ تو تطوع جب بولتے ہیں تو پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ فرض اور واجب کے علاوہ ساری نمازیں اس میں آ جاتی ہیں، سنت ہو جسے اصطلاح میں سنت کہتے ہیں یا نفل ہو اصطلاح کے اعتبار سے بھی، ان سب کو تطوع میں شامل مانا جاتا ہے۔ یہاں فرض نماز کے بعد کا ذکر ہے عنوان میں، لیکن فرض نماز سے پہلے جو سنت یا نفل ہے اس کا بھی تذکرہ اس میں ہے ضمناً۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل الظہر رکعتین، وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت ادا فرماتے تھے، وبعدها رکعتین، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت ادا فرماتے تھے، وبعد صلاۃ المغرب رکعتین، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت فی بیتہ، اپنے گھر میں پڑھتے تھے، وبعد صلاۃ العشاء رکعتین، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، وکان لا یصلی بعد الجمعۃ فی المسجد حتی ینصرف فیسجد سجدتین، اور حضور جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں نماز ادا نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس تشریف لاتے اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ تو اس میں جو نمازیں بیان سن لیا آپ نے، ایک چیز جو آپ کے لیے تشویش کا باعث ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہاں بیان کیا ہو رہا کہ حضور نے ظہر سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو اس حدیث میں 2 رکعت کا ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سی احادیث میں 4 رکعت کا ذکر ہے، اس پر مواظبت کا ذکر ہے، صحابہ کے عمل کا بھی اس پر ذکر ہے، اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ وہ 4 رکعت درمیان میں سلام کے بغیر ادا کرنی ہے۔ تو اس سے ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہاں 2 رکعت کے ذکر کا، تو چونکہ عنوان ہے فرض نماز کے بعد نفل نماز کا، تطوع کا، اور 2 رکعت پہلے کا بھی ذکر ہے ظہر میں، کیونکہ دونوں ادا کرتے تھے، دونوں کا بیان کر دیا۔ یہ ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت جو آپ پڑھتے تھے یہ تحیۃ المسجد ہو سکتی ہے یا تحیۃ الوضو، یعنی آپ تحیۃ المسجد کے طور پر 2 رکعت ادا فرماتے یا تحیۃ الوضو کے طور پر 2 رکعت ادا فرماتے، اور یہ الگ نماز ہے، وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اب کہاں اس بات کا ذکر ہے کہ 4 رکعت ادا فرماتے، تو اس کا بیان آگے دیکھیے۔ قال محمد ھذا تطوع وهو حسن، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تطوع ہے اور یہ بہتر ہے۔ وقد بلغنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الظہر 4، اور ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا فرماتے تھے۔ کب؟ اذا زالت الشمس، جب آفتاب ڈھل جاتا، جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا تو آپ 4 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ فسألہ ابو ایوب الانصاری عن ذلک، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس بارے میں دریافت کیا۔
فقال ان ابواب السماء تفتح فی هذه الساعة، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے دروازے اس لمحے کھولے جاتے ہیں، یعنی جب آفتاب ڈھل جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں قبول طاعت کے لیے۔ فأحب ان يسعد لي فيها عمل، تو میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میرا عمل اوپر جائے، اس لیے آفتاب ڈھلنے کے بعد میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ فقال یا رسول اللہ یفصل بینہن بسلام، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ان 4 رکعتوں کے درمیان سلام کے ذریعہ فصل کیا جائے گا یا 4 رکعت ایک سلام سے پڑھی جائے گی؟ فقال لا، حضور نے فرمایا فصل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے دیکھیے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اور آفتاب ڈھلنے کے بعد 4 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، اور اس کی وجہ کیا فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں طاعتوں کی قبولیت کے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل بلند ہو۔ یہ آپ کا معمول تھا، آپ پابندی سے پڑھتے تھے۔ یہی ہے 4 رکعت ظہر کی نماز سے پہلے سنت مؤکدہ۔ کیسے پڑھنا ہے اس کا بیان بھی ہو گیا کہ سلام سے فصل بھی نہیں کرنا ہے۔ اخبرنا بذالک بکیر بن عامر البجلی، ہمیں اس کی خبر دی بکیر ابن عامر بجلی نے، عن ابراہیم والشعبی، وہ ابراہیم اور شعبی سے روایت کرتے ہیں، یہ دونوں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ باب بھی ختم ہوا۔ ایک باب ہے اس کے بعد، الرجل یمس القرآن وهو جنب او علی غیر طہارت، مرد یا عورت جو بھی ہو دونوں کو شامل ہے، اگر لفظ رجل ہے، مرد قرآن چھوئے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو یا بے وضو ہو، یہ اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ بالکل ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ ہے قرآن چھونے کا اور ایک مسئلہ ہے قرآن کی قرأت کا، قرآن پڑھنے کا۔ تو آدمی جنبی ہو یا بے وضو ہو، دونوں صورتوں میں قرآن چھو نہیں سکتا، لیکن آدمی اگر بے وضو ہے تو قرآن چھوئے بغیر پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر جنبی ہے تو چھوئے بغیر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو جنبی نہ قرآن چھو سکتا ہے نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن جو بے وضو ہے یہ قرآن چھو نہیں سکتا، لیکن قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عبداللہ ابن ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم نے، انہوں نے فرمایا انا فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمرو ابن حزم، یقیناً اس نوشتے میں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرو ابن حزم کے لیے لکھا، اس میں یہ تھا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن کو مس نہ کرے مگر باوضو شخص، پاک، یعنی راستے حقیقیہ حکمیہ ہر طرح سے پاک ہو۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہو کان یقول، وہ فرماتے تھے لا یسجد الرجل ولا یقرأ القرآن الا وهو طاہر، آدمی سجدہ نہ کرے اور آدمی قرآن کی قرأت نہ کرے مگر اس حال میں کہ وہ پاک ہو، یعنی سجدہ تلاوت بھی کرنا ہو تو اس کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، اور قرآن کی قرأت کرنی ہے تو اس کے لیے بھی طہارت کی ضرورت ہے۔ لیکن اب دونوں فرق بتا دیا گیا کہ اگر بے وضو ہے تو قرآن کی قرأت کر سکتا ہے، لیکن اگر جنبی ہے تو قرآن کی قرأت نہیں کر سکتا۔
قال محمد وبهذا كله ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سب کو ہم اختیار کرتے ہیں. وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ الا فی خصلۃ واحدہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے مگر ایک صورت میں. یعنی ایک صورت میں کیا، جو اوپر بیان ہوا وہ یہ قول نہیں ہے بلکہ الگ ہے. اوپر کیا بیان ہوا کہ قرآن کی قرأت نہ کرے مگر وہ کی طاہر ہو، تو لگتا ہے کہ باوضو تبھی قرأت کر سکتا ہے. اس میں کیا اختلاف رہتے ہیں. لا باس بقراءۃ القرآن علی غیر طہور، یعنی بغیر طہارت کے، یعنی بے وضو قرآن کی قرأت میں کوئی حرج نہیں ہے. الا ان یکون جنبا، مگر یہ کہ وہ جنبی ہو تو قرآن کی قرأت نہیں کر سکتا. وہ جنبی نہیں ہے، صرف بے وضو ہے تو وہ قرآن کی قرأت کر سکتا ہے. یہ باب بھی ختم ہوا. ایک باب اور چھوٹا سا ہے اس کے بعد. الرجل یجر ثوبہ والمرأة تجر ذیلها فیعلق به قذر وما کرہ من ذلک. آدمی اپنا کپڑا گھسیٹ رہا ہے، عورت اپنا دامن گھسیٹ رہی ہے، تو اس سے نجاست لگ جائے تو اس کی کراہت کا بیان. یعنی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی جا رہا ہے، لوگ پائجامہ بہت لمبا پہنتے ہیں کہ وہ زمین پہ جھاڑو لگاتے چلتے ہیں نا، تب گزر رہا ہے روڈ سے، کہیں راستے سے گزرے اور کچھ لگ گیا اس میں. یا عورت نے نقاب پہن رکھا بہت لمبا ہے، اس کا دامن کیا ہے گھسٹ رہا ہے زمین پر، کچھ لگ جائے اس میں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ اس باب میں پڑھیں گے. اخبرنا مالک اخبرنی محمد بن عمارۃ بن عامر بن عمرو بن حزم، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی محمد ابن عمارہ ابن عامر ابن عمرو ابن حزم نے، ان محمد ابن ابراہیم ابن الحارث التیمی، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم ابن حارث تیمی سے، ان ام ولد ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف، وہ ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف کی ایک ام ولد سے روایت کرتے ہیں، انہا سالت ام سلمہ، کہ انہوں نے ام سلمہ زوج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا. فقالت انی امرأۃ اطیل ذیلی، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک خاتون ہوں جو اپنے دامن کو لمبا رکھتی ہے. یعنی میں ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے دامن کو لمبا رکھتی ہوں. وامشی فی المکان القذر، اور نجاست والی جگہ میں میرا چلنا ہوتا ہے، میں چلتی ہوں. فقالت ام سلمہ، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطہرہ ما بعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بعد اسے پاک کر دے گا. یعنی ناپاک جگہ سے گزرنا ہوا، کپڑا کچھ آلودہ ہوا، اس سے آگے بڑی پاک جگہ، وہاں بھی ایسے گھسے گا زمین میں تو پاک ہو جائے گا، تو ماں بعد اسے پاک کر دے گا. قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا باسا بذالک ما لم یعلق بالذیل قذر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ دامن سے گندگی لگ نہ جائے. فیکون اکثر من قدر الدرہم، اور وہ قدر درہم یعنی بڑے درہم کی مقدار یعنی مثقال سے زیادہ ہو. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، تو اگر اس طرح سے ہو یعنی اس کے دامن میں لگ جائے اور لگنے جو لگی ہے وہ قدر درہم سے زیادہ ہو، فَلَا يُصَلِّيَنَّ فِيهِ، تو ہرگز اس میں نماز نہ پڑھیں یہاں تک کہ اسے دھو لیں. اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. یہاں آپ کو شبہ ہو رہا ہوگا کہ وہاں کہا گیا ہے حدیث میں کہ ماں بعد اسے پاک کر دیتا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ دھو لیں اسے اگر قدر درہم سے زیادہ ہو. دیکھیے فرق یہ ہے کہ بڑا دامن ہے اور ناپاک جگہ سے گزرنا ہو رہا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دامن سے کچھ خشک نجاستیں الجھ جاتی ہیں، لگ جاتی ہیں، تو ان کا حال یہ کہ آگے جب چلنا ہوگا تو وہ گر جائیں گی، نیچے آ جائیں گی. تو چونکہ اس کپڑے کے اندر کوئی چیز گئی نہیں ہے، وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوا ہے،
بلکہ جب تک اس کی مجاورت تھی اسے جب تک ناپاک کہہ سکتے تھے، اور جب کہیں ہٹکا لگا ادھر ادھر وہ نیچے گر گئی تو پھر ناپاک اسے نہیں کہہ سکتے، کچھ لگا ہی نہیں ہے اس میں تو وہ پاک ہے، تو یہ ماں بعد اسے پاک کر دے گا، یہ وہی صورت ہے۔ جب خشک نجاست اسے لگ جائے تو آگے بڑھے گا، جھڑ جائے گی، وہ پاک ہے۔ اور جو آگے بیان کیا کہ اگر لگ جائے اور درہم کی مقدار ہو، مطلب کیا ہے؟ خشک نہ ہو، کچھ تر ہو۔ تر میں کیا ہے؟ ایک چپکنے والی صورت ہوتی ہے اور ایک بہنے والی سیال کی صورت ہوتی ہے جو رقیق ہو، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اب یہ بہنے والی صورت نہیں ہے، یہ خشک ہے اور اس کے اندر چپکنے کی لگنے کی صلاحیت تری ہے کچھ، تو وہ لگ جائے تو اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ 1 درہم سے زیادہ ہو تو اس میں نماز نہیں ہوگی،